کہ کیا بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں، کیونکہ بعض لوگ بھینس کی قربانی سے منع کرتے ہیں۔ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ عبید اللہ بٹگرام۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے بیان فرمائے ہیں تاکہ لوگ ان چوپایوں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھے ہیں۔ تو بھینس اور بھینسا بہیمۃ الانعام میں شامل ہے، کیونکہ بہیمۃ الانعام ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو حلال ہو اور باقاعدہ گھروں میں ان کو پالا جاتا ہو، تو بھینس بھی انہی میں سے ہے۔ علامہ زبیدی رحمہ اللہ تاج العروس میں لکھتے ہیں الجوامیس والبقر سوا، کہ بھینس اور اسی طرح گائے دونوں برابر ہیں۔ اسی طرح صاحب ہدایہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الجوامیس والبقر سوا لأن اسم البقر يتناولها إذ هو نوع منه، فرماتے ہیں کہ بھینس اور اسی طرح گائے دونوں برابر ہیں، کیونکہ بکر کا لفظ جوامیس یعنی بھینس وغیرہ کو بھی شامل ہے اور یہ گائے ہی کی ایک قسم ہے۔ صاحب کنز الدقائق فرماتے ہیں الجوامیس والبقر سوا، کہ بھینس اور اسی طرح گائے دونوں برابر ہیں۔ جو حضرات اس سے روکتے ہیں، حالانکہ ان کے ایک معتمد فتاوی کے اندر موجود ہے، فتاوی ستاریہ میں، کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا بھینس کی قربانی جائز ہے یا نہیں، تو اس کے جواب میں وہ لکھتے ہیں کہ بھینس کی قربانی بالکل جائز ہے اور یہ گائے ہی کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح جو حضرات اس سے روکتے ہیں تو وہ لوگ باقاعدہ اس کا دودھ بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کا گوشت بھی استعمال کرتے ہیں، تو جب اس کا دودھ استعمال کرتے ہیں اور گوشت استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے جب وہ دلیل نہیں مانگتے تو قربانی کرنے کے لیے وہ دلیل کس لیے مانگتے ہیں؟ حالانکہ جس طرح اس کا دودھ استعمال کرنا درست ہے اور اس کا گوشت استعمال کرنا درست ہے، تو اسی طرح اس کی قربانی بھی درست ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔